ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان فی یوسف واخوته آیات للسائلین۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف رکوع نمبر 2 پڑھیں گے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے اس سورت کا پہلا رکوع پڑھا تھا، اب انشاءاللہ آج دوسرا رکوع ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ لقد کان فی یوسف، بلا شبہ یقیناً، فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، و اخوتی، اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں، آیات، نشانیاں ہیں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، جو سوال کرنے والے تھے۔ پچھلے سبق میں نے بتایا تھا، مزید تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں۔ اذ قالو، جب انہوں نے کہا، لیوسف، کہ یقیناً یوسف، جب سب بھائی ملے انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی جو یوسف ہے، وہ اخوہ، اور اس کا بھائی، احب، زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا، ہمارے باپ کے ہاں، منا، ہم سے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم عصبہ، ایک مضبوط جماعت ہیں، ان ابانا، بے شک ہمارا باپ، لفی ضلال مبین، یقیناً غلطی میں ہے، ہمارا باپ واقعتاً واضح غلطی پر ہے۔ اب پھر پلان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اقتلوا یوسف، تم سب قتل کر دو یوسف کو، او اطرحوہ، یا پھینک دو اسے، ارضاً، کسی زمین میں، یخلو لکم، کہ خالی ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ، تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف آ جائے گی، وتکونوا، اور تم ہو جانا، من بعدہ، اس کے بعد، قوما صالحین، نیک لوگ، کہ یہ کام کرنے کے بعد پھر توبہ کر لینا اور نیک بن جانا۔ قال قائل، کہا ایک کہنے والے نے، منہم، ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، کہ تم سب مت قتل کرو یوسف کو، کہ یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ، اور تم پھینک دو اسے، فی غیابۃ الجب، اندھیرے کنویں میں پھینک دو اسے، یلتقطہ بعض السیارہ، کہ اٹھا لے گا اسے بعض السیارہ، کوئی راہ چلتا قافلہ، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کچھ کرنے والے۔ قالو، ان سب نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لکا، کیا ہو گیا آپ کو، لا تأمنا علی یوسف، کہ آپ امین نہیں سمجھتے ہمیں یوسف پر، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور حالانکہ ہم اس کے واقعی بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، لیکن آپ ہمیں یوسف پر امین نہیں سمجھتے۔ ارسلوا معنا، آپ ایسے کریں کہ بھیجیں اسے، معنا، ہمارے ساتھ، غدن، کل کو، یرتع، وہ خوب کھائے پیے گا، ویلعب، اور کھیلے کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال، کہا یعقوب علیہ السلام نے، انی، کہ بے شک مجھے، لیحزننی، غمگین کرتی ہے مجھے یہ بات، ان تذهبوا، کہ تم سب لے جاؤ، بھی اس کو، واخاف، اور میں ڈرتا ہوں، ان یأکلہ الذئب، کہ کھا جائے اسے بھیڑیا، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، لئن، البتہ اگر، اکلہ الذئب، کھا جائے اسے بھیڑیا، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم عصبہ، ایک طاقتور جماعت ہیں، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، انا اذا، بے شک اس وقت، لخاسرون، ہم یقیناً خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، کہ اگر ہم اتنے مضبوط ہونے کے باوجود بھی ہمارے بھائی کو بھیڑیا لے جائے۔ فلما، پھر جب، ذہبوا، وہ سب لے گئے، بھی اس کو، وَأَجْمَعُوا، اور وہ سب اکٹھے ہوئے، طے کر لیا انہوں نے، اجماع کر لیا اس بات پر، ان یجعلوہ، کہ وہ سب ڈال دیں اسے، فی غیابۃ الجب، اندھے کنویں میں، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، الیہ، اس کی طرف، یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، کہ ضرور بالضرور تو خبر دے گا ان کو، ایک وقت آئے گا کہ تو بتائے گا انہیں، بِأَمْرِهِمْ، ان کے اس کام کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس وقت وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وَجَاءُوا، اور آئے وہ سب، اباہم، اپنے باپ کے پاس، عشاءً، عشاء کے وقت، یبکون، وہ سب روتے ہوئے۔ قالو، ان سب نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذہبنا، بے شک ہم گئے، نستبق، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے، وترکنا یوسف، اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فأکلہ الذئب، تو کھا گیا اسے بھیڑیا، وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، ہرگز آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچے کیوں نہ ہوں،
वजाऊ अला कमीसिही, और वो सब ले आए उसकी कमीज़ को बिदमिन काज़िबिन, झूठा खून लगाकर, झूठे खून के साथ। काला, उसने कहा, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बल सव्वलत लकुम, बल्कि बना ली है, लकुम तुम्हारे लिए, अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्सों ने, अमरन एक बात, फसब्रुन जमील, बस मेरा काम सब्र करना है, सब्र भी जमील, खूबसूरत सब्र, अच्छा सब्र, वल्लाहुल मुस्तआन, और अल्लाह ही से मदद तलब की जाती है, अल्लाह ही मेरा मददगार है, अलामा तसिफून, उस पर जो तुम सब बयान करते हो। वजाअत सय्यारतुन, और आ गए काफ़िले वाले, फ़अरसलू वारिदहुम, तो उन्होंने भेजा, वारिदहुम अपना पानी लाने वाला, काफ़िले के आगे जो होता है पानी तलाश करने वाला या रास्ता ढूंढने वाला, उसे भेजा। फ़अदला, तो उसने लटकाया, दल बाहु, अपना डोल, उसने पानी हासिल करने के लिए उस कुएं में अपना डोल लटकाया नीचे। काला, तो कहने लगा, या बुशरा, ऐ खुशखबरी, हाजा गुलाम, ये तो लड़का है एक, व असर्रूहु बिज़ा, और उन्होंने छुपा लिया उसे, बिज़ा, एक कीमती सामान समझकर, वल्लाहु अलीम, और अल्लाह खूब जानने वाला है, बिमा यामलून, उसको जो वो कर रहे थे। वशरऊहु, और उन सब ने बेच दिया उसको, बिसमनिन बख्सिन, थोड़ी कीमत में, दराहिमा मादूदा, चंद दिरहमों, चंद मामूली, मादूदा गिनती के दिरहम। वकानू, और थे वो सब, फी है उस बारे में, मिनज़्ज़ाहिदीन, रग़बत न रखने वाले, उनको इस कीमती ख़जाने का पता ही नहीं था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की असल कीमत क्या है। तो यहाँ तक रुकू कंप्लीट हुआ हमारा। तो अभी इसकी तफसीर हम देखते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हो रहा है। उस शुरू करने से पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो वाक़या है ना, लक़द काना फ़ी यूसुफ़ व इख़वतिही, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उसके भाइयों का जो वाक़या हम सुनाने लगे हैं तुम्हें, इसमें कई निशानियाँ हैं, आयातिन, अलबत्ता ज़रूर बहुत बड़ी निशानियाँ हैं, लिस्साइलीन, सवाल करने वालों के लिए। निशानियाँ तो आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, क्या क्या असबाक हैं और क्या नसीहतें हैं इसमें, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के किरदार में हमारे लिए क्या नमूना है, क्या नसीहतें हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किरदार में हमारे लिए क्या नसीहतें हैं, वो तो साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल करने वाले कौन हैं? पिछले रुकू में मैंने बताया था कि सवाल करने वाले जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबाइल वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार कुरैशी वो थे, कुरैश मक्का, और उनको पीछे बताने वाले, उनको भी तो यहूदियों ने बताया था ना, मक्का के यहूदी, उनके लिए भी इसमें कई निशानियां हैं, और मुशरिकीन मक्का के लिए भी इस वाक़े के अंदर बहुत सारी निशानियां मौजूद हैं। जो भी इस पर गौर व फिक्र करेगा तो उसे ज़रूर इस वाक़े से नसीहत मिलेगी। और यहाँ ये भी है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे वो 10 थे, टोटल 12 थे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत बुनियामीन, वो जो थे दूसरी माँ से थे, 2 सगे भाई थे, और बाकी जो 10 थे वो सौतेले भाई थे। उनकी बाप एक था याकूब अलैहिस्सलाम, माँ उनकी और थी। तो इस सौतेलेपन की वजह से भी उनको आपस में जो है हसद का शिकार हो गए, शैतान ने उनको उकसाया, उभारा। तो इस वजह से सारा मामला हुआ जो इस रुकू में हम पढ़ेंगे। तो सवाल करने वाले जो थे वो एक थे मुशरिकीन मक्का, उनके 10 कबीले के, जिस तरह 10 भाई याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के थे, उन 10 के 10 ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ हसद किया और आपको कुएं में डाला और आपके साथ दुश्मनी की। और फिर वही 10 भाई आगे जब हम पढ़ेंगे, वही आगे झुक गए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन सब को माफ़ कर दिया। बेऐन ही इसी तरह प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 10 कबीले थे, आपके मुखालिफ थे, आपके शुरू दौर में आपकी मुखालफत करने वाले, आपके रास्ते में कांटे डालने वाले, आपको तकलीफ़ें देने वाले 10 आपके कबाइल वाले थे। और बेऐन ही उसी तरह जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने आकर झुक गए थे और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा था ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, इसी तरह जब मक्का फ़तह हुआ था, सारे कबाइल वाले, वो 10 के 10 कबीले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए थे, जंगें की, लड़ाइयाँ की, जब मक्का फ़तह हुआ वो सारे के सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर झुक गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेऐन ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह फरमाया था ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम्हारे लिए कोई पकड़ नहीं है, तुम्हें माफ़ कर दिया, यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर दे। ठीक है, तो इसमें निशानियाँ हैं लिस्साइलीन, सवाल करने वालों के लिए, कुरैश मक्का के लिए भी निशानियाँ हैं और यहूदियों के लिए भी इसमें निशानियाँ हैं।
اب واقعہ شروع ہو رہا ہے جب کہا، اذ قالو جب انہوں نے کہا۔ اب یہ جو کہا وہ آپس میں ان کی علیحدہ جو مجلس ہوئی تھی تنہائی میں، اس مجلس میں انہوں نے پلان کیا تھا۔ کیا کہا؟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ، کہ یوسف اور اس کا بھائی، احب الی ابینا، یہ دونوں زیادہ پیارے ہیں ہمارے باپ کو۔ میں نے بتایا کہ یہ 10 بھائی اور ماں سے تھے، اور یوسف اور بنیامین یہ 2 بھائی اور ماں سے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام جو تھے خوبصورت بھی تھے اور با اخلاق بھی تھے، کردار بھی اچھا تھا اور شکل و صورت بھی خوبصورت تھی، حسن یوسف مشہور ہے۔ تو اس اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے باپ کی شفقت اور زیادہ محبت اس طرف تھی۔ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام معاذ اللہ کی ناانصافی کیا کرتے تھے، یہ بات نہیں ہے۔ ایک فطرتی چیز ہے کہ ایک بیٹا، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کا کوئی شاگرد ہے آپ کی اولاد میں سے جو آپ کا فرما بردار زیادہ ہے، جس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، جو ذہین ہے، جو سبق زیادہ یاد کرتا ہے، جو فرما برداری کرتا ہے، جس کا عبادت کی طرف زیادہ اچھا لگاؤ ہے، جو دین کے کاموں میں آگے بڑھنے والا ہے، اس کی طرف فطرتی طور پر انسان کا دل مائل ہوتا ہے۔ تو یہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند وہ جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا یوسف جو ہے یہ نبی بننے والا ہے۔ اس وجہ سے بھی ان کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت، الفت زیادہ ہو گئی۔ باقی یہ نہیں ہے کہ باقی بیٹوں کے ساتھ کوئی ناانصافی کرتے تھے، دل کا معاملہ ہے۔ جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے اللہ کہ مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کرنا جس کا مجھے اختیار نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا انصاف تو ساری بیویوں کے درمیان ہے، لیکن زیادہ میرا دلی جو لگاؤ ہے وہ عائشہ کے ساتھ ہے، تو اس پر میرا کنٹرول نہیں ہے۔ تو دل کا معاملہ جو ہے اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے جس طرف انسان کا دل یا جس کی ادا یا جس کا کردار، اخلاق انسان کو اچھا لگے، اس طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے یعقوب علیہ السلام، ان کا دل بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ مائل اس لیے تھا کہ وہ عبادت میں زیادہ آگے تھے۔ احب الی ابینا، اور بھائیوں کو یہ بات اچھی نہ لگی، شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ دیکھو، پچھلے سبق میں نے بتایا تھا نا، حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس طرح آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح حسد بھی نیکیوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اب دیکھیں حسد کہاں سے کہاں تک لے گیا، کہنے لگے ہمارا الی ابینا، ہمارے باپ کے، امنا ہم سے، ونحن عصبہ، اور ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اور ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اب اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنے لگے ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارا باپ جو ہے لفی ضلال، بتا غلطی پر ہے، یقیناً واضح۔ اب جہاں ضلال کا معنی غلطی کریں گے کہ ہمارے باپ کو یہ غلطی لگی ہے کہ ہم تو مضبوط جماعت ہیں، عصبہ ونحن عصبہ، اور ہم مضبوط جماعت ہیں، وہ 2 بھائی ہیں، ہم 10 ہیں۔ اور قبائل میں آج بھی ایسے ہے کہ طاقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تعداد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جن کے پاس نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، طاقتور ہے، ان کا بڑا نام ہے۔ وہ کہنے لگے ہم 10 ہیں، وہ 2 ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تو، اور پھر ہم بڑے ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم مضبوط ہیں، کمانے والے ہم ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارا باپ جو ہے زیادہ محبت، شفقت، پیار، الفت وہ دوسرے بھائی کے طرف ہے، یوسف کی طرف ہے، تو لہٰذا ہمارے باپ کو غلطی لگی ہے۔ اب یہاں شیطان نے ان کو کس طرح ورغلایا اور گمراہ کیا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا نا، یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ سبب کیا ہے اصل۔ یوسف علیہ السلام سے اگر ہمارے باپ کو زیادہ الفت ہے، محبت ہے، اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا اخلاق دیکھتے کہ اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے، وہ فرما برداری کتنا زیادہ کرتا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری میں کتنا آگے ہے، اخلاق میں، محبت میں، والدین کی اطاعت گزاری میں اور عبادت میں، اپنے آپ کو بھی وہ ویسا کرنے کی کوشش کرتے، بجائے اس کے بلکہ اپنے آپ کو ہی اونچا سمجھا، ہم تو ہیں ہی اونچے، ہمارے پاس تو طاقت زیادہ ہے، جبکہ دلی الفت کے لیے طاقت نہیں چاہیے ہوتی، تعداد نہیں دیکھی جاتی، بلکہ احترام، محبت، الفت، فرما برداری۔ اب یہ نہیں دیکھیں گے نا یہ اس بندے کے پاس پیسہ کتنا ہے، مال و دولت کتنی ہے، بلکہ یہ دیکھیں گے نا اس کے دل میں میری قدر کتنی ہے، میری بات کو وہ کتنا ماننے والا ہے، وہ میری طرف کتنا رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں نا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم
وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے عمل کیا ہیں، تمہارے دل کیسے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے۔ انہوں نے کہا ہم تو ہیں ہی بڑے مضبوط، ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے، تعداد ہماری زیادہ ہے، اور ہمارے والد تو واضح غلطی پر ہیں۔ اب یہیں سے دیکھیں ان کے اس گفتگو سے الگ بیٹھ کر جو اپنا پلان وہ کر رہے ہیں، اسی سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے والد ان کو کیوں اگنور کرتے تھے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ دلچسپی کیوں تھی۔ کیونکہ کیا کر رہے ہیں، ان ابانا، کہ بے شک ہمارا باپ غلطی پر ہے۔ جو باپ کی غلطیاں نکالے وہ باادب تو نہیں ہوتا نا، یہی اولاد کی غلطی ہے کہ وہ باپ کو غلط کہہ رہا ہے، غلطی ہے نا اولاد کی، غلطی تو ان کی ہے کہ اپنے باپ کو غلط کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ کو غلطی لگی، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا یہ دیکھتے کہ یوسف علیہ السلام ہمارے ابا جان کی کتنی خدمت کرتے ہیں، کتنا وہ فرما بردار ہیں، اور کس فرما برداری کی وجہ سے ہمارے باپ کا چہرہ زیادہ اس کی طرف ہے، زیادہ رجوع محبت اور پیار اس کی طرف ہے، بلکہ اپنے آپ کی غلطی ماننے کے بجائے انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے باپ غلطی پر ہیں، یقیناً غلطی میں ہیں۔ تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ہی غلطی پر تھے۔ اب پلان کیا کیا کہ ایسے کرو، اقتلوا یوسف، اقتلوا یوسف، تم قتل کر دو یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ، یا یہ کرو کہ پھینک دو اس کو ارضن، کسی ویران زمین میں، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ جو ہے، رضامندی، توجہ، وہ ساری تمہارے لیے خالی ہو جائے گی۔ اب یہ شیطان کا کتنا بڑا پلان ہے، بعد میں نہیں انسان سوچتا، اس وقت وقتی چیز جو ہوتی ہے اسی کی طرف فیصلہ کرتا ہے۔ آج بھی انسان ایسے کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جب ہماری ترقی کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، باپ کی محبت پانے کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، اپنی ترقی چاہنے کے لیے اس رکاوٹ کو کس طرح دور کیا؟ کہا کہ قتل کر دو اس کو۔ آج بھی کئی لوگ اپنی ترقی کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ بنے، جو شخصیتیں رکاوٹ بنے، ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے جن کے پاس پاور، طاقت ہوتی ہے، جو بڑے ضدی اور ہٹ دھرم اور بڑے درجے کے مجرم ہوتے ہیں، وہ قتل کرا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف کیوں جا رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ غلطی کیا ہے ہمارے اندر، اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس وجہ سے وہ آگے جا رہا ہے ہم سے، وہ خوبی ہم پیدا کریں، بجائے اس کے کہ اس خوبی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنے کے لیے اسی انسان کو آگے سے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جو یہ نہ کر سکے پھر وہ اسی انسان کی غیبتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کل غیبت کی ابتدا، چغلی اور حسد کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے نا، کہ وہ آگے کس لیے ہے، ہم سے آگے کیوں ہو گیا، ہم پیچھے کیوں چلے گئے اس کے، تو لہٰذا کیا کرو، اگر ہٹا نہیں سکتے، ویسے اس کو نہیں ہٹا سکتے، غیبتیں شروع کر دو، اس کی بہتان لگاؤ، اس پر جھوٹ بولو، اس پر اس کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان کرو، کہ کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے تو اس کو برداشت نہ کرو، تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا ہے، اور میں بتاتا ہوں یہ خرابی ہے اس میں، فلاں جرم ہے اس میں، اسی کی غیبتیں کرنا۔ اسی لیے فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، لُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، عیب جوئی کرنے والا، تانا دینے والا، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، تو مال جمع کرتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے جب خود اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے اپنے آپ کو اونچا نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے والا دوسرا جو جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ اس سے آگے ہے، اب اس کے مقابلے کا عمل نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے کا اخلاق اپنا نہیں بنا سکتا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے آگے جانے والے بندے کی کردار کشی پہ اتر آتا ہے کہ اس کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ میرے لیے راستہ خالی ہو جائے۔ یہی شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی سکھایا تھا، اور آج ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو بھی اسی طرح سے وہ برگلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ کئی لوگ جو بڑے مجرم ہوتے ہیں وہ راستے سے ان کو ہٹانے کے لیے قتل بھی کر دیتے ہیں، کئی بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، رشتہ دار، جب کئی جو قتل ہوتے ہیں آپ روز اخباروں میں، خبروں میں سنتے ہیں، پیچھے قاتل ان کے رشتہ دار ہی ملتے ہیں، یا تعلق رکھنے والے، یا کمپنی کے ساتھ رہنے والے، وہی ہوتے ہیں جو ان کو آگے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے اور خود کو اونچا کرنے کے لیے ان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں کہ یہ کیوں آگے آ گیا۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں بھی آ گیا کہ یہ ہمارے باپ کی نظروں میں بڑا چہیتا کیوں بن گیا ہے، ہمارے باپ کی شفقت اور محبت، الفت، وہ ساری اسی کی طرف کیوں ہے، ہماری طرف کیوں نہیں ہے۔
تو لہٰذا بجائے اس کے کرنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جس طرح ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام کا اخلاق ہے، کردار ہے، وہ جتنی فرما برداری کرتے ہیں ہم بھی اتنی کریں، تاکہ ہم سے بھی ہمارے والد اتنی محبت کریں، اپنی غلطی ماننے کی بجائے۔ کیونکہ انسان اپنی غلطی جب مانتا ہے تو اسے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا نہیں چاہتا انسان، تو اس لیے آسان کام ڈھونڈتا ہے کہ لہٰذا اسی کو ہی ہٹاؤ راستے سے۔ تو شیطان نے ان کو بھی یہی ورغلایا اور کہا کہ اقتلوا یوسف، قتل کرو یوسف کو، راستے سے ہٹاؤ، تاکہ ہمارے لیے یخلو ارضیں او اطرحوا ارضیں یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ جو ہے ان کی توجہ ہماری طرف آ جائے۔ جب یہ نہیں ہوگا تو محبت ہمارے سے ہوگی، جبکہ یہ نہیں دیکھا کہ اتنی زیادہ الفت اور محبت ہمارے بھائی کی طرف ہے، اگر اس کو ہٹا دیں گے اس کے بعد بنے گا کیا؟ ہمارے باپ کا کیا بنے گا؟ اتنی شفقت اور محبت جو ہے، اس کا بیٹا ہے، اور کون انسان ہے جو اپنے بیٹے سے محبت نہ کرے؟ اگر اس کو راستے سے ہٹا دیں گے، باپ کو پتہ چل گیا، بجائے اس کے کہ ہم سے محبت ہو، ہم سے زیادہ جو ہے نفرت ہو سکتی ہے۔ اگر پتہ چل گیا ہمارے اس جرم کا ہمارے باپ کو، بجائے چاہتے یہ تھے کہ ہمارے باپ ہم سے محبت کریں، کام وہ کر رہے ہیں جو محبت کی بجائے نفرت کا باعث بننے والا ہے۔ اب اطرحوا ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اب وہی بات جو آج بھی شیطان انسان کے ذہن میں، دل میں ڈال کر گناہ کراتا ہے، وہی بات انہوں نے بھی کہی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد تم نیک بن جانا، اس کے بعد توبہ کر لینا۔ آج بھی شیطان یہی کہتا ہے نا، کر لو گناہ، کوئی بات نہیں، ابھی تو زندگی پڑی ہے نا، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ امید توبہ کی امیدوں پر گناہ کراتا ہے انسان سے، بعد میں حج کر لینا، عمرہ کر لینا، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں توبہ کر لینا، لیلۃ القدر کی رات کو جاگتے رہنا، لمبا قیام کر لینا، روزے رکھ لینا، ابھی کر لے، ابھی تو ہے نا۔ انسان اپنے نفس کو قابو جب نہیں کر سکتا تو کیا کرتا ہے؟ ابھی تو کر لوں نا گناہ، ابھی تو موقع ہے، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو یہ چیز ہاتھوں میں ہے، ابھی تو یہ لے لوں نا۔ انہوں نے بھی یہی کہا، ابھی تو اس کو ہٹاؤ نا، پھر کیا کریں گے؟ باپ کا چہرہ بھی ہمارے لیے توجہ کا مرکز بن جائے گا، اس کی محبتیں اور شفقتیں بھی پا لیں گے، اور یہ جو گناہ ہے بھائی کو قتل کرنے کا یا کسی زمین میں پھینکنے کا، اس گناہ پر ہم توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے۔ قال قائل، کہا کہنے والے نے، ان میں سے ایک بھائی نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ بڑے تھے، جو 10 میں سے بڑے تھے، یہودا نام تھا ان کا، اس نے کہا منہم، ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، کہ قتل نہ کرو، قتل کا گناہ بہت زیادہ ہے، قتل نہ کرو، ایسے کرو۔ اب دیکھیں یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ سارے بھائی مخالف تھے نا، سارے بھائی مخالف تھے، اجماع تھا، انہوں نے اجماع کر لیا کہ ہٹاؤ اس کو۔ سب مخالفت کرنے والوں میں ہی اللہ رب العالمین نے ایک حامی پیدا کر دیا، ایک حامی کھڑا کر دیا۔ اسی طریقے پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان، پورا کنبہ اور قبیلہ آپ کے خلاف تھا، آپ کی دعوت کے آگے رکاوٹ بن جانے والا تھا، انہی کے اندر سے ہی اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حامی پیدا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب چاہے مسلمان نہیں ہوئے، لیکن حامی تو تھے، حمایت کرتے تھے کہ میرے بھتیجے کو کوئی کچھ نہ کہے، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے دفاع نہیں کرتے تھے، بھتیجے کی حیثیت سے دفاع کیا انہوں نے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنا کام کرنا چاہیں دشمنوں سے ہی اللہ رب العالمین حامی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو آج بھی گھبرانا نہیں چاہیے، اگر سارے مخالف ہو جائیں، اللہ انہی مخالفوں میں، اگر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا نا، مصر کا تخت دینا تھا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے وہ خواب پورا کرنا تھا، ستارے، سورج اور چاند وہ سامنے جھکانے تھے، اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ترقی دینی تھی، لیکن صبر کے مراحل سے گزارنا تھا، چاہے سارے بھائی مخالف ہیں، انہی کے اندر سے ہی اللہ رب العالمین نے ایک حامی کھڑا کر دیا۔ انہی میں سے ایک نے کہا، قال قائل منہم، انہی میں سے ایک نے کہا قتل نہ کرو، اگر قتل کر دیتے، پلان تو کر لیا تھا سب نے کہ قتل کرو، اب انہی میں سے ہی ایک بھائی کیا کہنے لگے کہ قتل نہ کرو یوسف کو، قتل نہ کرو، قتل کا جرم بڑا بھاری ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، آپ بھی اللہ کے بن جائیں، آپ کے بھائی آپ کے مخالف ہیں۔ اور دیکھیں نا کتنے زیادہ حکمتیں اور ہمارے لیے درس ہے اس میں، کہ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ بھائی بھائیوں کی مخالفت کرتے ہیں، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے شاید بتایا تھا کہ نہیں، یہ واقعہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے
تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے، اور اب جو ہے 4000 سال ہو چکے ہیں اس واقعے کو۔ یہ بھائیوں سے جو حسد ہے یہ 4000 سال پرانا ہے۔ یہ واقعہ جو پڑھ رہے ہیں یہ شروع سے انسان کی فطرت ہے، اسی فطرت پر اللہ نے بنایا۔ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، شیطان بھی ادھر سے ہی ہے، وہ برگلا رہا ہے، اور اس کے بہکانے کا، پھسلانے کا اور برگلانے کے وہی طریقے ہیں جس طریقے پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس نے برگلایا، پھسلایا، بہکایا۔ اسی طرح سے ہی باقی آج بھی مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو بہلاتا ہے اور پھسلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے بھی حسد کیا، اور ان کو دل میں کیا ڈالا کہ تم بعد میں توبہ کر لینا، نیک بن جانا، یہ کام تو ابھی کر لو نا۔ اور پھر دوسری بات جو میں نے بتائی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حسد کیا تھا، آج بھی آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں، اور آپ کے اندر جو کوئی خوبی ہے نا، یوسف علیہ السلام کے اندر خوبی تھی نا، اللہ نے پیغمبر بنانا تھا، آپ کے اندر بھی اگر کوئی خوبی ہے تو سمجھ لیں آپ کے مخالف پیدا ہوں گے، آپ کے خلاف مخالفت ہوگی، حسد ہوگا۔ جو اللہ کے ساتھ ملنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھی بنیں گے، لیکن جو شیطان کے ساتھی ہیں، جو نہیں چاہتے کہ اچھے کام ہوں، وہ آپ کے مخالفت کریں گے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ کردار اپنانا ہے جو کردار حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ اب کیا کہا اس نے کہ قتل نہ کرو اس کو، بلکہ تم کیا ہے، ایک غیابت الجب، ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دو۔ غیابہ کہتے ہیں اصل وہ چیز جو کسی بھی چیز کو غائب کر دے، ایسا کنواں جس کے اندر جانے کے بعد یوسف علیہ السلام غائب ہو جائیں، نظر نہ آئے، اندھیرا کنواں ہو۔ اور جب اصل اس عربی میں اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی منڈیر نہ ہو ادھر ادھر سے، جس کی منڈیر نہ ہوتا کہ اس میں ڈالیں گے، کوئی جب اٹھانے کے لیے آئے گا تو وہ اٹھائے گا، کہے گا کہ بچہ تھا، اور چلتے چلتے پاؤں پھسلا ہوگا اور نیچے گر گیا ہوگا۔ اور اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 12-13 سال تھی، 12-13 سال، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، بچے ہی تھے۔ یلتقط ہو، کوئی اٹھا لے گا اس کو۔ اب یہاں عربی کی بلاغت دیکھیں کہ یہاں یأخذ نہیں کہا گیا، یأخذ کہتے ہیں کسی چیز کو اٹھا لینا، اور لقطہ کہتے ہیں گری ہوئی چیز کو، کہ اس کو کوئی گری پڑی چیز سمجھ کے اٹھا لے گا۔ کوئی قافلے والا آئے گا اور سمجھے گا کہ بچہ گرا ہوا ہے، گری ہوئی چیز سمجھ کر اس کو کوئی اٹھا لے گا۔ بعض السیارہ، بعض راہ چلتا قافلہ، سیارہ کہتے ہیں سیر سے ہے، سیر و سیاحت کرنے والے، کوئی بھی اس زمین میں چلنے والا قافلہ جب آئے گا تو وہ اس کو پانی لینے کے لیے وہ اس کنویں کی طرف آئیں گے تو وہ اٹھا لیں گے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو، اگر باپ کی شفقتیں لینی ہے اور باپ کی توجہ اپنی طرف کرنی ہے، تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ یہ کام کرو، قتل نہ کرو بلکہ ایک کنویں میں ڈال دو۔ قالوا یا ابانا، اب یہاں محذوف ہے کہ وہ کیا کیا انہوں نے، پھر آئے، کیسے آئے اور کیا کیا، کیونکہ یہاں قرآن کا جو مقصد ہے وہ بات کو لمبا کرنا نہیں ہے۔ قصے اور کہانیاں جس طرح عام قصے کہانیاں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اکثر اس میں جھوٹ ہوتا ہے، اور بات کو طویل کرنے کے لیے جس بات کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا وہ بھی آ رہی ہوتی ہیں ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کل تو اکثر جتنے بھی یہ موبائل پر، نیٹ پر سیریز ہیں، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، وہ سب ان میں حرام کاری، جھوٹ، فریب اور ہمارے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے کوئی ان میں سبق نہیں ہے۔ جتنے بھی فلمیں، ڈرامے اور سیریز اور پتہ نہیں کیا کچھ آ چکا ہے، ہماری نوجوان نسل اس پر وقت اپنا برباد کر رہی ہے، جن میں کوئی درس نہیں ہے، کوئی عبرت نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ قصہ ہے یہ ان واقعات کی طرح نہیں ہے، یہ جس طرح سٹوریز پہلے ہوتی تھیں، لکھی ہوئی کتابیں، اور آج بھی یوٹیوب پر، فیس بک پر کئی سٹوریز ہوتی ہیں۔ کئی لوگ جب ان کے ساتھ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں پھر ان کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی، ان کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ان کو نہ دیکھیں تو ان کو سکون نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ سب جھوٹ ہے، ان میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی حکمت، بلکہ ہمارے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے ہیں یہ۔ ان سے بچیں اور اپنی نوجوان نسل کو بچائیں۔ اصل جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے قرآن، اس کو پڑھیں، حقیقت کو پڑھیں۔ اب وہ کیا ہے، اس میں ساری انٹرٹینمنٹ صرف انٹرٹین کے لیے، اپنے دل کو بہلانے کے لیے وہ لوگ کرتے ہیں جن کے لیے جنت نہیں ہے، جن کی سوچ میں، جن کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کام کی جگہ ہے۔ انہوں نے دنیا کو ہی اپنے سکون کی جگہ بنایا ہوا ہے، اس لیے اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے کبھی وہ مدر ڈے منا رہے ہوتے ہیں، کبھی فادر ڈے مناتے ہیں، کبھی ٹیچر ڈے منا رہے ہوتے ہیں، خوشی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ
مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، اس کے لیے اصل جو خوشی کی جگہ ہے، جو اس کے نفس کی تسکین کی جگہ ہے، وہ جنت ہے۔ دنیا تو دار العمل ہے، اس میں اس نے عمل کرنا ہے، اس میں حقیقت میں رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ جو قصے اور کہانیاں، فلمیں، ڈرامے، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف وقتی طور پر انسان کی جو ہے نفسیات کو تھوڑا سکون دینے کے لیے، جبکہ سکون ملتا نہیں ہے۔ سکون ملنا ہے اللہ کے ذکر سے، قرآن پڑھنے سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے، جن کا یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، اصل جگہ ہماری جنت ہے، وہاں ہم نے جانا ہے، اور وہ اصل سکون کی جگہ ہے، وہ اطمینان کی جگہ ہے، وہاں پہ لذتیں اور بہاریں ہیں۔ سکون کی جگہ تو وہ ہے، یہ دنیا انٹرٹین کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، دنیا دار العمل ہے، بدل آخرت میں ملنا ہے۔ تو وہ انسان حقیقت میں رہتے ہیں، وہ اس طرح کی فلمیں، ڈرامے اور قصے اور کہانیاں جن میں صرف محض خیالات ہی ہوتی ہیں، اور تخریب کاری ایک انسان کے ذہن کی ہے، جس نے وہ فلم لکھی ہے، ڈرامہ لکھا یا کہانی سٹوری بنائی، اس کے ذہن کی تخریب کاری ہی ہے بس۔ اور پھر جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہن بھی ویسے بن جاتے ہیں، جہاں وہ رو رہے ہیں یہ بھی رو رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں تو یہ بھی ہنس رہے ہیں۔ انسان حقیقت کی دنیا سے دور چلا جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ایک بناوٹی چیز کوئی وہ حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ عقل مند انسان، سمجھدار انسان حقیقت میں ہی جیتا ہے۔ اور یہاں چونکہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے، اس لیے وہ چیزیں، وہ باتیں جن کو بتانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے، مقصد بتایا جا رہا ہے۔ اور کچھ چیزیں خود سمجھ رہے انسان عقل مند ہے کہ انہوں نے پلان کیا، پھر وہ آئے اپنے باپ کے پاس اور کیا کہنے لگے، قالوا یا ابانا، کہنے لگے یا ہمارے ابا جان، ما لک لا تأمنا، کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا آپ کو، لا تأمنا علی یوسف، کہ آپ ہمیں امین نہیں سمجھتے یوسف پر۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے پر ہیوی کرنا، کہ جو بڑے چالاک ہوتے ہیں نا، ماہر ہوتے ہیں، وہ جس طرح کہتے ہیں نا اتو دی پانا، کہ اپنے آپ کو جاتے ہی ان کے اوپر ہیوی کرنے کے لیے کہنا کہ آپ ہمیں امین نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہم کسی کو جا کر کہتے ہیں لگتا ہے آپ کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے، حالانکہ چاہے وہ آپ پر اعتماد نہ کرے، لیکن جب یہ بات وہ سنے گا کہ لگتا ہے آپ کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں، وہ کہے گا نہیں، کیوں نہیں، مجھے تو اعتماد ہے آپ پر۔ انہوں نے بھی یہی کہا، ما لک لا تأمنا علی یوسف، ابا جان لگتا ہے آپ کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے یوسف کے بارے میں، یوسف کے بارے میں آپ ہمیں امین نہیں سمجھتے، آپ کو ہمارے اوپر شک ہے۔ جس طرح ہم کہیں نا کسی کو آپ کو ہمارے اوپر شک ہے، وہ کیا کہے گا آگے، نہیں میں کیوں شک کروں آپ پر۔ تو دوسرے کی اندر کی بات نکلوانے کے لیے کہ یہ ہماری مرضی کا بولے، اس کو پہلے وہ بات کرنا جیسی بات اس سے چاہتے ہیں، کہ اس کو تو میرے اوپر شک ہے، اس کو تو میرے اوپر یقین نہیں ہے، اور پہلے یہ کہہ دینا آپ ہمارے اوپر یقین نہیں کرتے، تاکہ وہ اگلے ہی لمحے کہہ دے کیوں نہیں، میں تو یقین کرتا ہوں آپ پر۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کہا، ما لک لا تأمنا علی یوسف انا لہ لناصحون، ہم تو خیر خواہ ہیں اس کے۔ اب یہاں یہ دیکھیں، کسی کا خیر خواہ ہونے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا خیر خواہ بننے کے لیے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں یا ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ خیر خواہی کردار سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کی خیر خواہی کر کے دکھائیں، زبان سے بولنا نہ پڑے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ تو جو انسان زبان سے بول رہا ہے کہ ہم خیر خواہ ہیں، سمجھو وہ خیر خواہ نہیں ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا گیا ہے، جو انسان زبان کے بڑے میٹھے اور منہ پہ بڑی تعریفیں کرنے والے، حقیقت میں وہ خیر خواہ نہیں ہوتے۔ حقیقت میں یاد رکھیں، آپ کا حقیقی معنوں میں خیر خواہ وہ ہے جو آپ کی خامی کو آپ کی تنہائی میں آپ کے منہ پہ بتاتا ہے، تنہائی میں بتاتا ہے اور آپ کی خامی بتاتا ہے آپ کو، تاکہ آپ اس کی اصلاح کر لیں، وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ اور لوگوں کے سامنے آپ کی تعریف کرتا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ اور جو آپ کے منہ پہ آئے، آپ کی تعریفیں کرے اور آپ کو کہے میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرے، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اب یہی حال تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، پیٹھ پیچھے تو برائی کر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے کنویں میں ڈالنے کے اور قتل کرنے کے پلان بنا رہے ہیں، اور منہ پہ آ کے باپ کو کیا کہتے ہیں، انا لہ لناصحون، ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں اس کے۔ تو خیر خواہ بننے کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ خیر خواہی کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ آپ خیر خواہ ہیں تو خیر خواہی کریں، کر کے دکھائیں، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم انا لہ لناصحون، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں وہ خیر خواہ نہیں تھے، وہ تو کنویں میں ڈالنے کے پلان بنا کے آئے ہوئے تھے۔ اب آگے دیکھیں، ارسلہ معنا، اب اگلی بات کی
کہ آپ کیا کریں، ارسلہ معنا، آپ بھیجیں اس کو، ہم خیر خواہ ہیں اس کے، آپ ذرا بھیجیں اس کو، غدن، کل، آئندہ کل جو آنے والی ہے، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یرتع و یلعب، یہ ہمارے ساتھ کھیل کود کرے گا، یرتع، ارتع اصل کہتے ہیں چرنے کو، جانور جب جنگل میں جا کے چرتے ہیں اس کو ارتع کہتے ہیں، کہ یہ بھی جائے گا، گھومے پھرے گا ہمارے ساتھ، باغات میں پھل کھائے گا، خوب کھائے پیے گا، وہ یلعب، اور کھیلے کودے گا، تاکہ ابھی بچہ ہے، گھومے گا۔ اب دیکھیں پکنک پہ لے کے جا رہے ہیں، اور یہ آج نہیں ہے گھومنے پھرنے کا رواج، اس وقت سے 4000 سال پہلے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، گھومنے کے لیے ہم اس کو لے کے جاتے ہیں، کھیلے کودے گا، کھائے پیے گا، ذرا ماحول معاشرہ دیکھے گا، بڑا ہوگا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور آگے کیا کہہ رہے ہیں، پہلے کہا ہم لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی انسان خیر خواہ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، تو وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اگر پہلے سے ہی 12-13 سال تو ہو چکے ہیں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنا ان کا اچھا سلوک ہوتا اور خیر خواہ ہوتے تو کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن بہرحال یعقوب علیہ السلام، ایک ہونا تھا کام، اللہ نے لکھ دیا تھا تقدیر میں، یعقوب علیہ السلام بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور بھیج بیٹھے، غلطی ہو گئی ان سے، انہوں نے کہا کہ چلو لے جاؤ، اور ساتھ میں یہ کہا قال انی لیحزننی، انہوں نے کہا البتہ یقیناً یہ بات ہے کہ لیحزننی، مجھے یہ بات بڑی غمگین کرتی ہے، مجھے غم لگتا ہے، مجھے ایک حزن ہے، اور ان تذهبوا بی، کہ تم لے جاؤ اسے، واخاف، اور میں ڈرتا ہوں۔ اب دیکھیں حزن جو ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے، کہ مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ کوئی واقعہ پیش آئے تو مجھے غم ہوگا اس کا، اور اخاف ہو، خوف جو ہوتا ہے وہ مستقبل کا ہوتا ہے، کہ آگے کوئی ناپسندیدہ واقعہ نہ ہو جائے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، ان یأکلہ الذئب، کہ کیا ہو کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اور انہوں نے بھی یہی آ کر کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے جنگل میں۔ اب دیکھیں نا، کئی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جس کام سے بچوں کو روکا جاتا ہے نا، وہی کام وہ کرتے ہیں، اور پھر اکثر جو ہے والدین، استاد اور مائیں کہتی رہتی ہیں اپنے بچوں کو، میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ کام نہ کرو، پہلے تمہیں اسی کام سے روکا تھا نا، دیکھو وہی ہو گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام، ایک انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کا ڈر ہوتا ہے، جو چیز اس کو کہی جاتی ہے نا، وہی کام وہ کرتا ہے، کہ جس چیز کا ڈر تھا پہلے، وہ اس ڈر کا اظہار کیا۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا آ کر کے شیر کھا گیا، جس چیز کے ڈر کا اظہار یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا، وہی ڈر ہی آ کر انہوں نے اسی پر ہی جھوٹ کھڑا کر دیا، انہوں نے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ان یأکلہ الذئب، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کہ جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں، کہ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، تم اس سے غافل ہو۔ اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم غافل تھے، جو پلان بنایا انہوں نے کہ ہم تو دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، ہمیں کیا پتا کہ پیچھے کیا ہو گیا، بھیڑیا کھا گیا، جبکہ پلان تو اور تھا۔ وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا لئن اکلہ الذئب، بھائی کہنے لگے کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبہ، ہم تو مضبوط بڑے طاقتور جماعت ہیں، عصبہ ایک نوجوانوں کی طاقتور جماعت کو عصبہ کہتے ہیں، کہ ہم اس کے ایک مضبوط جماعت ہیں، 10 نوجوان بڑے طاقتور، ہم اتنے بڑے، اور ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے، انا اذا لخاسرون، ہم تو بڑے نقصان والے ہو جائیں گے پھر۔ فلما ذهبوا، اب کسی نہ کسی طریقے پر وہ یہاں نہیں ہے، انہوں نے منوا لیا اپنے باپ کو، والد مان گئے، یعقوب علیہ السلام مان گئے، اور پھر وہ لے گئے اس کو۔ فلما ذهبوا به، جب وہ لے گئے اس کو، واجمعوا، اور پھر وہ سب جمع ہو گئے، اجماع ہو گیا ان کا 10 کے 10 کا، ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ ڈال دیں اس کو ایک اندھیرے کنویں میں۔ واوحینا، اور پھر انہوں نے ڈالا، کس طرح ڈالا، رسیوں سے باندھا یا کیا کیا، اس کی تفسیر بعض اسرائیلی روایات میں تو آتی ہے، لیکن قرآن میں نہیں ہے، کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، کہ جس طرح بھی انہوں نے ڈالا ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے ساتھ اس کو کوئی چوٹ نہیں لگنے دی، کہ ادھر ادھر جو کنویں کی منڈیر ہوتی ہے، یا نیچے جو ادھر ادھر اینٹیں لگی ہوتی ہیں بنانے کے لیے، کہ وہاں لگے، سائڈوں پہ لگے، یا نیچے جا کے اس کو کوئی تکلیف ہو، بالکل کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو نیچے سکون سے بٹھا دیا۔ اور وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اس وقت اللہ فرماتے ہم نے وحی کی ان کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اللہ نے تسلی دی، اور یہ وحی اسی معنوں میں ہے کیونکہ ابھی بچے تھے، نبی تو نہیں بنے تھے، نبوت کی وحی تو 40 سال کے بعد آئی۔ یہ وحی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھی وحی کی، کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی،
کہ تیرے بیٹے کو واپس لوٹائیں گے، اور ہم نے اس کے دل کو تسلی دی۔ یہاں بھی وہی اللہ نے وحی کی، الہام کیا اور دل کو تسلی دی۔ اب دیکھیں نا، دل اللہ کے کنٹرول میں ہے، اگر دل کو تسلی نہ ہوتی تو وہاں یوسف علیہ السلام روتے، چیختے۔ کما تو دور کی بات ہے، آج ایک بچے کو کمرے میں بند کر دیں، بچہ کیا بڑے کو جب اندھیرے کمرے میں بند کریں اور اس کو پتا ہو کہ یہ یہاں اب کوئی نہیں آئے گا مجھے کھولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، میں تو بھوکا پیاسا مر جاؤں گا یہاں، تو اس کی حالت اور کیفیت دیکھیں کیا ہوتی ہے۔ تو روئے گا، چیخے چلائے گا، لیکن یوسف علیہ السلام نہیں روئے، نہیں چیخے، کیونکہ اللہ نے دل کو مضبوط کر دیا تھا کہ آپ گھبراؤ نہیں، یہی آپ کے بھائی آئیں گے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، تو ضرور ان کو خبر دے گا کہ اب وہ واقعہ یاد کرو کہ جب تم نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا، اور آگے پڑھیں گے ہم، وہ یاد کیا تھا، بتایا تھا کہ بتاؤ وہ تمہارا بھائی یوسف کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ضرور وہ وقت آئے گا، تم صبر کرو، تم ان کو خبر دو گے ان کے اس کام کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس وقت دو گے جب لا يشعرون، یہ آپ کو پہچانتے بھی نہیں ہوں گے، اس وقت یوسف علیہ السلام کو بھائی نہ پہچان سکے۔ آگے ہے نا، ہم پڑھیں گے کہ بھائی آئے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، بھائی نہ پہچان سکے ان کو، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور ہی نہیں ہوگا اس وقت۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اب وہاں کنویں میں ڈال کر باپ کے پاس آ گئے، عشاء کے وقت، جب کون روتے ہوئے، اور رو بھی رہے ہیں۔ اب رات کے وقت آئے اندھیرے میں، تاکہ جھوٹ بولتے وقت جو انسان کے چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں وہ تاثرات ظاہر نہ ہوں، جو بھی کہیں وہ سچ مان لیا جائے۔ جب کون روتے ہوئے آئے اور کیا کہنے لگے، قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم چلے گئے نستبق، دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے، وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم نے اپنے بھائی کو سامان کی حفاظت کری بٹھا دیا۔ لے کس لیے گئے تھے؟ لے گئے تھے کھانے پینے کے لیے، کہ یہ کھیلے کودے گا، کھائے پیے گا۔ اب کھیل کود خود کر رہے ہیں، جبکہ کی نہیں انہوں نے، پلان دیکھو نا ان کا۔ تو جھوٹ بولتا ہے نا، جتنے بھی بڑے پلان کر لے، جھوٹا بندہ کہیں نہ کہیں طریقے پہ پکڑا جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے پر۔ لے کے گئے ہیں یہ کھیلے کودے گا، اب خود کھیل کود کر رہے ہیں، اس کو محافظ بنا کے بٹھایا ہوا ہے، اور کیا گئے تھے، ہم انا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہاں جا کے اسی کو محافظ بنا دیا اپنے سامان کا، ہم نے اس کو سامان پر بٹھا دیا، فاکلہ الذئب، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، اگلی بات کیا کرتے ہیں، آپ ہرگز یقین نہیں کریں گے ہم پر۔ یہ وہی چیز ہے جو ابھی میں نے بتائی نا، کہ کسی کے اوپر چڑھنے کے لیے، چڑھائی کرنے کے لیے پہلے ہی کہہ دینا کہ تو میری بات نہیں مانے گا، تاکہ آگے سے وہ پہلے کہتے کیوں نہیں مانوں گا، بتاؤ تو صحیح، میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ہوتا ہے نا، کئی بندے کیا آ کر کہتے ہیں کہ پہلے مجھے کہو کہ آپ میری بات مانو گے، پھر میں آپ کو بات کرتا ہوں۔ ان سے کہا جائے نہیں، بتاؤ اگر ماننے کی ہوئی تو میں مانوں گا، نہیں، پہلے آپ مجھے قسم دو کہ آپ نے بات ماننی ہے، ویسے تو نہیں مانو گے آپ، کہ پہلے مجھے کہو۔ اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ آپ مانیں گے تو نہیں، لیکن ہوا ایسے ہے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہوں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا وَلَوْ كُنَّا كَاذِبِينَ، اگرچہ ہم جھوٹے ہیں، آپ نہیں مانیں گے کیونکہ ہم جھوٹے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ نہیں مانیں گے ہم جھوٹے ہیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا، آپ نہیں مانو گے اگرچہ ہم سچے ہوں، کیونکہ جھوٹے ہی تھے اور ان کو پتہ تھا ہم جھوٹے ہیں، ہماری بات کا یقین نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہاں سے قرآن کے اس درس سے، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے، جو بندہ بار بار اپنے آپ کو سچا کہلانے کی کوشش کرے اور بار بار قسمیں اٹھائے، سمجھ لیں وہ سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ سچے انسان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں سچا ہوں، اس کی سچائی بتا دیتی ہے، اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بار بار جو بندہ بات بات پہ قسم کھائے، سمجھ لو کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی جھوٹ ہے اس میں۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ مانیں گے نہیں، آپ یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے کیوں نہ ہوں، جبکہ سچے تو نہیں تھے۔ وجاءوا علی قمیصہ، اور لائے وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کو بدم کذب، جھوٹ کا خون لگا کر، جھوٹا خون لگا کر۔ اب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نا ایک کسی جانور کو، ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس کا خون جو ہے یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ لگا دیا۔ تو قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ سولت، بنا لی ہے، لکم، تمہارے لیے۔ جب قمیص دیکھی نا، یوسف علیہ السلام کے والد نے قمیص دیکھی۔ اب یہاں بہت بڑا سبق ملتا ہے، اور اس آج کے رکوع کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، اگر یہ سمجھ آ گیا نا، کئی چیزیں ہماری حل ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں، بھائی ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اباؤم عشائی یبکون، روتے ہوئے عشاء کے وقت آئے، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں
کہہ رہے ہیں ہم سچے ہیں، آپ نہیں مانیں گے۔ سارے الفاظ کی بناوٹ اور جو ہے دوسرے پر رغبت کرنے کا اور دوسرے کو مطمئن کرنے کا سارا پلان ہے، اور اپنے الفاظ کے ذریعے سے بھی ساری باتیں کر رہے ہیں ہم سچے ہیں، اگر نہیں مانیں گے آپ رو بھی رہے ہیں۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ کرتا جو ان کے ہاتھ میں تھا، جو ان کے ہاتھ میں کرتا تھا، کہا ہم مجھے دکھاؤ، ذرا مجھے دکھاؤ کرتا، دکھاؤ۔ وہ خون آلود کرتا جب دیکھا، ہاتھوں میں پکڑا اور کھولا اور دیکھا کرتا تو بالکل محفوظ ہے، کرتے کو کچھ بھی نہیں ہوا، کرتے کو کچھ بھی نہیں ہوا، خون اس کے اوپر لگا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور جس بھیڑیے نے کھایا ہے لگتا ہے وہ بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، بڑا ذہین تھا، بڑا ذہین بھیڑیا تھا وہ، جس نے میرے بیٹے کو آرام سکون سے بٹھایا، پھر اس کی قمیض کے بٹن کھولے، بٹن کھول کر اس کی قمیض کو اتار کر سائیڈ پہ رکھ دیا، پھر میرے بیٹے کو کھاتا رہا اور خون کے قطرے میرے بیٹے کی قمیض پہ بہاتا رہا ہیں۔ میں نے کہا نا، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اپنے کہیں نہ کہیں سے اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ جب سامنے آئی قمیض تو سب کچھ کھل کر واضح ہو گیا کہ کیسا بھیڑیا تھا وہ، جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن قمیض کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ظالموں، اگر میرے بیٹے کو بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو قمیض کے چیتھڑے اڑ گئے ہوتے۔ قمیض صحیح سالم پڑی ہوئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا، بل سبلت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک بہت بڑا معاملہ گھڑنے پر تمہیں مجبور کر دیا ہے۔ اب کیا کریں؟ پتہ تو چل گیا کہ انہی کا معاملہ، بل سولت لکم انفسکم، تمہارے نفسوں نے ایک بہت بڑا جھوٹ گھڑنے پر تمہیں مجبور کیا اور تم نے وہ کر لیا، تم نے وہ کر لیا، کرنا تو نہیں چاہیے تھا، تمہیں تمہارے نفس نے ابھارا اور تم نے وہ کر لیا، امرن، ایک معاملہ کر لیا تم نے۔ اب کیا کریں؟ فصبر جمیل، تو آگے کردار دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا، فصبر جمیل، کہا صبر ہی خوبصورت چیز ہے۔ ایک صبر تو بظاہر صبر ہے، رکنا ہے، لیکن جمیل، اچھا صبر، خوبصورت صبر وہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی واویلا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اپنے اندر کی کیفیات کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے، یہ ہوتا ہے خوبصورت صبر، کہ میں خوبصورت صبر کرتا ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں اب کس کو بتائیں، کسی کو بتا ہی نہیں سکتے۔ باہر کا کوئی بندہ کرے نا تو بندہ کسی کو بتاتا ہے یار فلاں نے میرے ساتھ یوں کر لیا، اب اپنے ہی کرنے والے ہیں، اپنے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج بھی اگر کسی کے ساتھ یہ ہو جائے کہ اپنے دکھ دیں، اس سے بڑا دکھ اور تکلیف کیا ہوگی کہ اپنے ہی بیٹے اپنے بھائی کو جا کے کنویں میں ڈال آئے ہیں، قتل کر۔ اب یعقوب علیہ السلام کو تو نہیں پتا نا کہ کدھر کیا ہے بیٹے کو، یہ تو کہہ رہے ہیں بھیڑیا کھا گیا، لیکن بھیڑیے نے نہیں کھایا، اور یعقوب علیہ السلام کا یقین تھا، ایمان تھا کہ رب نے میرے بیٹے کو نبی بنانا ہے، اللہ نے جو خواب دکھائی وہ سچ ہونی ہے۔ اب کس کو بتائیں، کیا کریں، واہ ویلا کریں؟ جس کو بتائیں گے تو اپنے ہی بیٹوں کا گلہ کریں کسی کے سامنے کہ میرے ہی بیٹے ایسے ہو گئے۔ صبر کیا، صبر کرنا ہے آج بھی، جب اپنے مخالف بن جائیں، تکلیفیں آئیں، دکھ آئیں، مصیبت ہو، پریشانی آئیں، اس سے بڑا دکھ اور مصیبت اور پریشانی کیا ہوگی کہ اپنا ہی بیٹا گم ہو گیا ہے، اور گم کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اپنے ہی بیٹے ہیں، وہ بھی اپنے ہی بیٹے ہیں۔ اب کیا کیا جائے، کس کو سنایا جائے، کس کے سامنے رویا جائے، کس کو دکھڑے سنائے جائیں، کیا ہے؟ واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ پہلا کام صبر ہے اور دوسرا کام اللہ سے مدد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد لینی ہے صبر اور نماز کے ساتھ۔ وہی کام یعقوب علیہ السلام نے کیا کہ صبر کرتا ہوں میں، واللہ المستعان، اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ علی ما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو، تم یہ جھوٹ جو گھڑ کے مجھے سنا رہے ہو، جو تم نے کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور میں اللہ سے مدد لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آج ہمیں بھی اگر کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، پہلے تو صبر کریں، واہ ویلا نہ کریں، چیخو پکار نہ کریں، روئیں دھوئیں نہیں، اور دوسرے نمبر پر کرنے والا جو کام ہے اللہ سے مدد لیں۔ کسی کو نہ کہیں، کسی کو دکھڑا نہ سنائیں، لوگوں کو سنائیں گے تو کیا کریں گے؟ اگر کوئی ہمارا خیر خواہ ہے وہ بھی پریشان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ بھی تو مجبور ہے نا انسان، اگر خیر خواہ ہے ہمارا، اس کو ہم اپنا دکھڑا سنائیں گے وہ پریشان ہوگا، اگر وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے تو ہمارے دکھ اور مصیبت سن کے وہ خوش ہوگا، بجائے اس کے اس کو سنانے کے اس کو سنائیں جو حل کرنے پہ قادر ہے، اور تمام خیر خواہوں سے بڑھ کے وہ بڑا خیر خواہ ہے ہمارا، اپنے رب کو سنائیں۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا واللہ المستعان، اللہ ہی میرا مددگار ہے، اللہ سے ہی میں مدد طلب کرتا ہوں اور صبر کرتا ہوں جو تم کر کے آئے ہو۔
ٹھیک ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو اس پر میں اللہ کی مدد طلب کرتا ہوں۔ اب بیٹے آ کر یہاں باپ کو بتا رہے ہیں، اور ادھر یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں ڈال کے آئے تھے وہاں کیا ہوا، وجاءت سیارۃ، وہاں آ گئے قافلے والے، قافلہ آیا وہاں، فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا اپنا پانی تلاش کرنے والا۔ وارد کہتے ہیں اصل پانی پہ آنے والا، اور قافلے کے آگے آگے جو سفر کرتے ہیں نا، آگے چند بندوں کو وہ بھیجتے ہیں تاکہ وہ راستہ بھی دیکھیں اور قافلے کے لیے کہیں سے پانی بھی تلاش کریں، اور جہاں پانی ہوتا وہاں وہ پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ جو آگے آنے والے تھے انہوں نے بھیجا اس آگے جانے والے کو تاکہ راستہ بھی دیکھے، اور کہیں کوئی پانی ہے، کوئی کنواں ہے، چشمہ ہے تو وہ بھی دیکھے۔ اس نے دیکھا ہے کنواں، فَأَدْلَا دَلْوَا، اس نے پھر اپنا ڈول اس کنویں میں لٹکایا۔ قال، جیسے ہی کنویں میں ڈول لٹکایا، اندر دیکھا ایک غلام ہے، بچہ ہے خوبصورت، اور کہنے لگا یا بشرا، قافلے والے پیچھے تھے نا، ان کو زور سے پکار کر کہا یا بشرا، ہے خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے، یہ تو پلا پلایا غلام ہے۔ اور غلام اصل نابالغ جو ہوتا ہے نوجوان بچہ، اس کو غلام کہتے ہیں عربی میں۔ 13-14 سال عمر تھی، ابھی بالغ نہیں تھے، بچے ہی تھے، غلام کہا اس لیے، یہ لڑکا ہے، یہ تو بچہ ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، أَسَرُّوا چھپا لیا اس کو، بِضَاعَةً، بِضَاعَةً اصل کہتے ہیں قیمتی سامان کو، جو سامان پرافٹ کے لیے انسان سٹور کر کے رکھتا ہے کہ اس کو وقت آنے پر بیچیں گے اور اچھا پرافٹ ملے گا، اس کو چھپا لیا انہوں نے کہ کہیں اس کے مالک نہ آ جائیں، کہیں اس کو ڈھونڈنے والے، یہ گرا ہوگا، اس کے مالک ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے، وہ دیکھ لیں گے۔ واللہ علیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بما یعملون، جو وہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے تھے۔ وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچ دیا اس کو، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بہت معمولی قیمت پر، معمولی قیمت پر، کہتے ہیں کہ 30 درہم 40 درہم کے بدلے انہوں نے بیچ دیا، معدودہ، گنتی کے چند درہم لیے اور بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس بارے میں رغبت نہ رکھنے والوں میں تھے۔ زاہد اصل کہتے ہیں زہد بھی ہے نا، زہد، ورع، زہد کہتے ہیں انسان اگر دنیا سے بے رغبت ہو جائے اس کو کہتے ہیں یہ زاہد ہے، کہ یہ دنیا سے بے رغبت ہے، کہ اس کو دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ دنیا کی دولتیں نہیں چاہتا، یہ آخرت کا طالب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کو بھی زہد کہتے ہیں جو اپنے مطلب کی چیز سے بے رغبت ہو جائے، وہ بھی زاہد ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اگر دنیا سے بے رغبتی یا بے فائدہ چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرے، زہد اختیار کرے تو وہ اچھا ہے، اور اگر انسان اپنی قیمتی چیزوں سے بے رغبتی اختیار کر لے تو وہ اچھا نہیں ہے، وہ اپنے لیے غلط کام کر رہا ہے۔ ایک انسان کو وقت کی پرواہ نہیں ہے، قیمتی ترین چیز، قیمتی خزانہ ہے انسان کا وقت، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ انسان قرآن کی تعلیم سے بے رغبتی اختیار کر لے، اس کو کوئی پرواہ نہ ہو کہ میں نے قرآن بھی پڑھنا ہے، قرآن بھی سیکھنا ہے، تو یہ زہد اس کا، قرآن سے بے رغبتی اختیار کرنا اس کے لیے باعث نحوست ہے اور اس کو برکت سے خالی کر دے گا۔ اسی طرح اگر بے فائدہ چیزوں سے انسان بے رغبتی اختیار کرے تو وہ اچھا ہے، کہ انسان اپنا ٹائم غلط چیزوں میں ضائع نہ کرے، انسان دنیا کے پیچھے نہ بھاگے، اپنی ساری محنتیں، صلاحیتیں وہ بیکار کاموں میں صرف نہ کرے، بلکہ کارآمد چیزوں کی طرف وہ توجہ کرے۔ تو زہد اصل کہتے ہیں کہ یہ بے رغبتی اختیار کرنا ان کو، اور بے رغبتی بندہ کب کرتا ہے؟ اس چیز سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے جس چیز کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہ ہو، کوئی قدر نہ ہو، اس کو پہچانتے نہ ہوں جب ہم، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے اکثر آج انسان آخرت کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں وہ تصور نہیں ہے، ذہن میں وہ خیال نہیں ہے۔ دنیا کا جو نقد ملنے والا سودا ہے، فائدہ ہے، اس میں پتہ ہے نا کہ شام کو کچھ ملے گا، فائدہ مل جائے گا، اس لیے اس میں محنت کر رہے ہیں، لیکن آخرت چونکہ آنکھوں سے اوجھل ہے، اس لیے بے رغبتی ہے اس میں۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کتنے قیمتی تھے، کیا کچھ بننے والے تھے، کتنا قیمتی خزانہ تھا، ان کو نہیں پتہ تھا، ان کو اس کی اصل قدر کا پتہ ہی نہیں تھا، اور اس لیے جلدی جلدی جا کر معمولی قیمت میں بیچا کہ کہیں اس کے پیچھے مالک نہ آ جائیں۔ مالک آ جائیں تو ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ تم نے اس کو اغوا کیا ہے، اغوا کا بھی الزام آ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالک آ جائیں گے تو یہ جو معمولی قیمت ملتی ہے یہ بھی نہیں ملے گی، معمولی قیمت میں جا کے بیچ ڈالا۔ اور کس نے خریدا؟ عزیز مصر نے، آپ نے سنا ہے واقعہ، اور پھر جا کے اس کے گھر میں کیا ہوا، آگے جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس صورت میں جو واقعات اور سبق ہیں ان کو اللہ تعالی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں
یوسف علیہ السلام جیسا، یعقوب علیہ السلام جیسا کردار اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔